وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 218 آج پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا، جد و جہد کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہم سب اللہ سے اس کی رحمت چاہتے ہیں، ہم سب امیدوار ہیں نا رحمت کے۔ تو کن لوگوں کو اللہ کی رحمت ملتی ہے؟ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے تو ایمان لے کر آنا۔ جب تک دلوں میں ایمان نہیں ہوگا کوئی بھی عمل ہمارا قبول نہیں ہے۔ جب تک ہم ایک اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے بہت بھی بڑے بڑے نیکی کے کام کر لیں، چاہے بہت بھی بڑے بڑے اچھے اعمال کر لیں، سب ضائع ہیں۔ تو ایمان کا ہونا پہلے نمبر پر ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کے دلوں میں ایمان ہے۔ آگے 2 اور چیزیں بتائی گئیں، وہ کون سی؟ والذین ہاجروا، وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خوشی کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہجرت صرف مقامات کی نہیں ہوتی کہ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے گئے، صرف اس کو ہجرت نہیں کہتے۔ ہجرت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بری عادتیں، برائی کے کام چھوڑ کر نیکی اور اللہ کی خوشی کے کاموں کی طرف آ جائیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آتی ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ میں لائف میں کہاں کہاں غلط ہوں، کون کون سے کام ہیں جو میں غلط کر رہی ہوں۔ تو پھر آپ جب ان کاموں کو چھوڑ کر نیکی کے کاموں کی طرف آئیں گے اللہ کی خوشی کی خاطر، تو یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کو اپنانا، یہ بھی ایک ہجرت ہوتی ہے۔ اور اس میں نیت صرف اور صرف اللہ کی خوشی، تو اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ اور اللہ سے جو رحمت کے امیدوار ہیں وہ یہ ہجرت کرتے ہیں، کیونکہ بری عادتوں کو سم ٹائمز چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے نا، عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے نفس کو اور اپنے دل کو مار کر اللہ کی خوشی کی خاطر برے کام اور بری چیزوں کو چھوڑیں گے تو اللہ کی خوشنودی اور رحمت آپ کو ملے گی۔ اور تیسری چیز، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی کوشش، محنت، اٹ موسٹ اسٹرگل، طاقت استعمال کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اس میں ہر طرح کی کوشش آ جاتی ہے۔ جیسے جب آپ بہت سارے بری کاموں کو چھوڑیں گے، اپنی بری عادتوں کو چھوڑیں گے اور آپ نیکی کی طرف آئیں گے تو آپ جہاد بن نفس کریں گے، اپنے نفس کو مار کر اللہ کے راستے پر خود کو چلانے کی جب کوشش کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ جہاد بن نفس ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جب آپ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ جو ساری کوشش آپ کریں یہ قرآن کے ساتھ آپ کوشش کریں، اس کو جہاد بالقرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس کو قرآن میں جہاد اکبر کہا گیا ہے، جو قرآن کے ساتھ جہاد ہے۔ اس کو سیکھنا، سکھانا، اس پر محنت کوشش کرنا اور وقت لگانا اس کے اوپر۔ پھر آپ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت بات کرنا جانتے ہیں، بیسٹ سپیکرز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تو بات کر کے لوگوں تک قرآن کو پہنچانا، تو اس کو جہاد باللسان کہیں گے۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان سے جہاد آپ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر آپ اپنا قلم استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بہت اچھا لکھنا جانتے ہیں، لکھ لکھ کر وہ دین میں کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جہاد بالقلم کر رہے ہیں۔ اور پھر ان سب کاموں کو کرنے کے لیے جو ذرائع آپ استعمال کریں گے، اب ذرائع میں سب سے پہلے تو آج کل انٹرنیٹ ہے، ایک بہترین چیز ہے۔
انٹرنیٹ سے آپ خود سیکھ بھی سکتے ہیں، سکھا بھی سکتے ہیں، اس سے بہت خیر آپ پھیلا سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ، فیس بک اور جو بھی ایپس ہیں اور جو کچھ بھی آپ اپنے ہینڈی سے کر سکتے ہیں، ہر وقت آپ قرآن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں اپنے ہینڈی سے۔ تو یہ جو سارے ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے اب واٹس ایپ پر ہمارا یہ گروپ بنا ہوا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہی ہوں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، گروپ کی صورت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، کتنا آسان ہے ایک دوسرے تک پہنچانا دین کی بات کو۔ تو یہ سارے ذرائع بھی ہمارے نامہ اعمال میں جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ہینڈی ہمیں ہو سکتا ہے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اور اب آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک بعض لوگ بہت اچھے بنا رہے ہیں، اسلامک ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ایک بڑی اچھی ایپ آئی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو نئی ایک ایجاد ہو رہی ہے، آپ اس کو ذریعہ بنا لیں اللہ کو خوش کرنے کا، اس کے ذریعے آپ بے شمار خیر پھیلا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے ذرائع بھی آپ کے نامہ اعمال میں جائیں گے۔ جو جو چیز بھی آپ یوز کریں گے وہ ساری کی ساری جہاد ہے، ساری کی ساری کوشش ہے، اور اس میں نیت کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی خوشی ملے گی، اور اللہ کی رضا ملے گی، اور اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے اللہ کی ذات۔ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں اس کے راستے میں، اب ہم سب لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس لیول پر کھڑے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنا ٹائم، کتنی اپنی محنت اور طاقت لگا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔